ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ اور دوستو اصل خطابت کی دنیا میں چلتے ہیں اور ہمارے فہرست میں جن مقررین کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، اس مقررین میں سے ایک چن کر سب سے پہلے مقرر کی حیثیت سے جن عظیم شخصیت کو آپ کے بیچ کریں گے وہ آپ سب کے جانے اور پہچانے، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن اور آپ سب کے دل کی آواز کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ دوستو چلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم خطیب اول کی طرف اس شعر کے ساتھ کہ زمین تو کچھ بھی نہیں آسمان تیرا ہے۔ دیکھیے آپ اپنے سبق کو یاد رکھیے گا، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر جب شعر سمجھ میں آوے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ زمین تو کچھ بھی نہیں آسمان تیرا ہے، اے خدا تو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے۔ زمین تو کچھ بھی نہیں آسمان تیرا ہے، اے خدا تو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے، کہیں پہ تاج کہیں مقبرہ کہیں مینار یہ تو کچھ بھی نہیں سب نشان تیرا ہے۔ بس ایک شعر کے ساتھ حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب کو میں آپ کے بیچ کر دوں کہ میں نے مانا، شعر دیکھیے گا حضرت، کہ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، ارے اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ آئیے ہم خطیب با کمال اور فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب قاسمی مدد اللہ العالی صدر جمعیت علماء مدھوبنی سے ہم نہایت عزت و احترام کے ساتھ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطابت عالیہ سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب قاسمی مدد اللہ العالی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما كما قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان ملت اسلام کے شہدائیوں فدائیوں اور میری دینی اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، رات آج آپ کی بہت قیمتی ہے۔ صرف اس نظریے سے ہم نہیں دیکھے کہ ہم آ گئے ہیں، جلسہ کو ہم نے دیکھ لیا اور اب ہماری یہاں سے فرصت ہو لیں گے، ہم نے شاعر اسلام کے کلام کو سن لیا، بلکہ ہر کام کے پیچھے پلان ہوتا ہے، اور جب تک پلاننگ نہ ہو کوئی کام صحیح ڈھنگ سے منزل کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ مدرسہ تجوید القرآن کا یہ تاریخی اجلاس ہے جس میں ایسے مقررین علماء تشریف لائے ہیں کہ اگر غور سے آپ نے توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے۔ نیت درست ہونی چاہیے
یہاں سے پیغام جائے. تیسی کے بزرگوں نے اور نوجوانوں نے بڑی قربانیاں دی. یہاں سے یکجہتی کی ہوا عام ہو. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں. پڑوسی چاہے وہ غیر ایمان والا ہو ہم اس کا حق سمجھتے ہیں اور اسلام نے حق دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی احسان کرتے ہیں بلکہ اسلام نے حق دیا ہے. لہٰذا ہم کو جینا اس طرح سے ہے کہ ہمارے جینے میں خوشبو ظاہر. کپڑوں کو آدمی تبدیل کر لے آدمی نہیں بدلتا, نام اس کا وہی رہے گا. آدمی جوانی سے بڑھاپے میں آ جائے تو صرف اتنا کہلائے گا کہ یہ بوڑھا ہو گیا, یہ کمزور ہو گیا. تبدیل کہاں سے ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے. اگر آدمی نے توبہ کر لیا اور پرانی خراب زندگی کو اس نے صحیح کر لیا, لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بدل گیا, یہ آدمی اب اچھا ہو گیا, یہ آدمی اب اللہ سے نسبت کو جوڑ لیا. لہٰذا اگر ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور چاہیے, یہ جو پروگرام ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پروگرام کرنے والے کے سامنے بھی منصوبے ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے. آخر انہوں نے پروگرام کیوں کیا؟ مدرسہ سے آپ کا نسبت جڑے, اور جو مدرسہ دینی تعلیم کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے اس کے ذریعے ہم بھی فیضیاب ہوں. کوئی عمر کی تحدید نہیں ہے کہ بچہ پڑھے اور جوان نہ پڑھے, جوان پڑھے اور بوڑھا نہ پڑھے, بلکہ اطلب العلم من المہدی الی اللہ. آقا تاجدار دو عالم امام کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک, قبر کی گود تک تعلیم حاصل کرتے رہو. بوڑھا آدمی وہ نماز پڑھنے کی توفیق پا کے اگر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اگر کہے کہ ہم کو تو کچھ نہیں یاد ہے, تو کیا آپ کہہ دیں گے, کیا مفتیان کرام یہ فتویٰ دے دیں گے کہ جیسے تیسے تم کھڑے ہوتے رہو, قیام رکوع کرتے رہو اور تمہاری نماز ہوگی, نماز ہوتی رہے گی؟ ایسا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا ہے. عام لوگ تو کہہ سکتے ہیں, مفتی کو کہنا پڑے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سورہ فاتحہ یاد کیجئے, ایک ایک آیت کو یاد کیجئے. آپ نماز کے لیے کم از کم قرات کے لیے تیار ہوئیے, اس لیے کہ نماز تکمیل کو اسی وقت پہنچے گی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. یہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں فرض ہے. آخر ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بھی آپ اپنے کو تبدیل کریں اور بڑھاپے میں بھی علم حاصل کریں. تو اس کے لیے یہاں درسگاہ قائم ہوئی اور اس کے ذریعہ عام کیا جا رہا ہے علم کو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی مدرسے میں آئیں, لیکن مدرسے سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں, علماء کے ساتھ بیٹھیں. اور یہاں انتظام یہ بھی کیا گیا کہ مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے تاکہ لوگ جو جوانی کی حالت میں, بڑھاپے کی حالت میں مسجد آئیں گے اور مدرسے کی محبت میں مدرسے کی مسجد میں آئیں گے تو ان کی بھی تربیت ہو سکے گی اور ان کے لیے بھی حلقہ لگایا جائے گا درسگاہ, ان کو بتایا جائے گا کہ نماز کے لیے ضروری کیا ہے. آج کل قصے کہانیوں کی تقریریں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہماری نماز کی اصلاح ہوتی ہے, ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور یقیناً بتانا چاہیے کہ آپ رجب المرجب میں ہیں. آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہوگا جو رمضان المبارک سے قریب ہے اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور بہتر مہینہ ہے. تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور صرف ہم رمضان کے قریب نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایک دم ذہن کو کھول لیجئے اور سوچئے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. ہمارا دن گزر رہا ہے, ہمارا ہفتہ کٹ رہا ہے, ہمارا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو زندگی کا حصہ کٹ رہا ہے. ہم کو جو زندگی کا حصہ ملا ہے اسی میں سے ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے. ہم رمضان کے قریب جا رہے ہیں اور رمضان سے آگے بڑھیں گے تو موت ہی قریب آئے گی. موت کے قریب جا رہے ہیں, اس لیے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مدارس سے جڑیں اور ان مسجدوں کے قریب بنیں. یہاں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب یہ اجلاس کی تاریخ طے ہوئی تو ساتھ میں یہ بات آئی کہ مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی. مسجد ہماری ضرورت ہے نا, ایک دم ضرورت ہے. یہ مرکز اسلام ہے. کوئی بھی اہل ایمان جہاں بھی جی رہا ہو وہ مسجد کے ساتھ جیتا ہے. اس لیے مسجد کے ساتھ جیتا ہے کہ مسجد سے اس کو اسلام سیکھنے کو ملے گا, مسجد سے اسے اللہ سے قریب ہونے کو ملے گا. اس لیے مسجد کی بنیاد پڑی ہے اور اس کا کاؤنٹر بھی بغل میں لگایا گیا ہے.
یہ مدرسہ تجوید القرآن کی مسجد کا کاؤنٹر ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جیب میں کچھ لے کے آیا ہو اور بغیر اللہ کے گھر میں دیے ہوئے جائے. وہ تو یہ سوچے گا نا کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ تو محتاج نہیں ہے نا, اللہ نے کیوں نہیں دوسروں سے بنوا دیا. یہ سعادت ہم کو اس لیے ملی ہے کہ ہم مسجد بنانے والے میں شامل ہو جائیں. اس لیے موقع نکال کے آپ کھڑے ہوں گے اور یہ اسٹیج کے بائیں جانب کاؤنٹر لگا دیا گیا ہے سامنے, وہاں آپ رقم دے کر کے رسید ضرور لیں گے. بہرحال میں تو بات کروں گا اور پہنچوں گا وہاں تک. پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ رجب کا ہے. رجب میں ایک مشہور ہے, مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایات اور بھی مختلف. مشہور روایت یہ ہے کہ اسی مہینے میں حضور کو معراج ہوئی اور اللہ کے رسول کو مہمان بنا کے بلایا گیا. کیوں بلایا گیا اور اس سفر سے ہم کو درس کیا ملا؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی الگ نفل بتلاوے کہ 27ویں رجب کو کوئی الگ نفل ہے, اس کی کوئی سند نہیں ملتی. تم جلسہ اور میلاد کرو, اس کی کوئی سند نہیں ملتی. لیکن ہمیں واقفیت تو ہونی چاہیے. حضور کے معراج کا انکار کافروں نے کیا ہے, منکروں نے کیا ہے, غیر ایمان والوں نے کیا ہے. ایمان والے کا تو یقین ہے کہ یہ بڑا واقعہ تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو, محبوب کائنات کو اپنے پاس بلایا تھا. تو اس سفر میں آخر وہ کون سے واقعات سامنے آئے جس کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے, اور سبق ایسا ویسا نہیں ملتا ہے. میں تو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں اور آپ نوٹ کر لیجئے, گرہ لگا لیجئے. اگر آپ کے پاس رومال ہے تو اس میں گرہ لگائیے اور کھولیے گا نہیں, رکھیے گا گرہ لگا کر کے کہ اگر صرف سفر معراج کو, معراج کے سفر کو ایمان والا سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے تو مکمل یہ کامیاب زندگی گزرے گی, اور وہ پہنچے گا اللہ کے پاس, اور وہ پہنچے گا اللہ کا مقرب ہو کر, اور وہ پہنچے گا جنت کے پاس اور جنت سے قریب ہو کر. آج دنیا کی لڑائیاں ہو رہی ہیں زمین کے لیے, مکان کے لیے, عہدہ کے لیے جی, اور الیکشن نے تو ہم کو اتنا برباد کیا ہے کہ کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہم لوگ صرف دنیا کو سب کچھ بنا رکھے ہیں. کیا ہمارا ایمان یہ نہیں کہتا کہ اس سے زیادہ ضروری آخرت ہے؟ لمبا سفر آخرت کا ہے جی. دنیا تو ہمیں گزرگاہ کے طور پر دنیا سے گزر جانا ہے, ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضروریات کی لائن کی ساری چیزوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے. آپ ضرورت کا استعمال کرتے ہیں, اپنے جسم کو بڑھاتے ہیں, بچپنا سے جوانی آ جاتی ہے اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا بھی آتا ہے, غذائیں حاصل کرتے ہیں. آپ کی ہر ضرورت پوری اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس دنیا سے, زمین سے آپ کی ساری ضرورت پوری ہوتی ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ کماتے ہیں تو کھاتے ہیں, لاتے ہیں دہلی سے تو بچوں کو پالتے ہیں, بہت مشکل ہے. لیکن آپ نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ آپ نے سوچا کہ کون آپ رقم دیتے ہیں کہ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں, بستر پہ ہوتے ہیں, آپ کے اندر جو ضرورت ہے سانس لینے کی وہ ہوا کون دیتا ہے, وہ آکسیجن کون فراہم کرتا ہے, اس کے لیے آپ کون سی طاقت لگاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ضروریات کو پھیلایا ہے. ضرورت ہے جسم کو غذا ملے, ضرورت ہے جسم کو ہوا ملے, ضرورت ہے جسم کو پانی ملے. یہ تو ضرورت آپ سمجھتے ہیں, لیکن آپ کی روح تو باقی رہنے والی چیز ہے نا. ایمان والا تو یقین رکھتا ہے کہ روح باقی رہے گی, یہ روح قبر میں بھی باقی رہے گی, یہ روح پل صراط کے اوپر بھی چلے گی, یہ روح اللہ کے حضور بھی کھڑی ہوگی. تو روح کو بھی غذا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فیصلہ کیجئے کہ روح کو غذا چاہیے کہ نہیں چاہیے. آپ جاتے ہیں شہر میں, بمبئی چلے گئے, دہلی چلے گئے, کلکتہ چلے گئے, آپ کرائے کا مکان تلاشتے ہیں, کوئی سکون کا مکان ملے جی, اور تلاشتے ایک ایسے مالی کے مکان کے پاس پہنچتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تمہارا مکان آرام دہ ہے, دکھلا سکتے ہو؟ دکھلا دیا گیا. پسند آیا مکان, کیا کرایہ ہوگا بتلا دو, میں معاوضہ دے کر, کرایہ دے کر میں مکان میں رہنا چاہتا ہوں جی. تو مکان کا مالک عجیب بات کہتا ہے کہ آپ کا رہنا ہم کو پسند ہے, آپ کے لیے میرا مکان حاضر ہے, لیکن میری ایک شرط ہے. مکان کے مالک کو شرط رکھنے کا اختیار ہے جی. کرایہ پہ لینے والا سوچتا آخر وہ شرط کیا ہے, کہیں بہت مہنگی شرط تو نہیں ہے. کہا نہیں, وہ ہماری شرط سنو, میرے مکان میں رہنا ہے اور تمہارا کرایہ بس اتنا ہے کہ تم 3 وقت کا کھانا میری طرف سے کھاؤ. میرا کھانا بنے گا, میرے دسترخوان پہ آ جانا, صبح کا ناشتہ بھی کھا لینا, دن کا کھانا بھی کھا لینا, رات کا کھانا بھی کھا لینا. آدمی کتنا
باغ باغ ہوگا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میں جس کام سے شہر کے اندر ہوں میری ضرورت بھی پوری ہوگی اور میرے کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، میرے جسم کو غذا بھی مل جائے گی، مفت ملے گی۔ مکان کے مالک نے خود شرط رکھ دی ہے کہ تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تینوں وقت میں تمہیں کھلاؤں گا اور تم آرام سے رہنا۔ اب اس مکان سے بھی بڑھ کے کوئی راحت کا مکان ملے گا جہاں آرائش کے سارے سامان موجود ہوں، ضروریات کے سارے سامان موجود ہوں اور تینوں وقت کے کھانے کا مسئلہ آپ کا حل ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جسم کی غذا مل گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا، بال بچوں کے لیے آپ نے ملازمت کر لی، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ نے سوچا جسم تو پھوٹتا ہے، جسم تو پھولتا ہے، جسم تو سڑتا ہے، جسم تو بدبودار ہوتا ہے، لیکن روح کے لیے، روح جو پاکیزہ ہے، روح جو باقی رہنے والی چیز ہے، روح کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ اللہ کی یہ زمین، یہ اللہ کی پوری کائنات، اللہ اس کا مالک، بندوں سے اللہ کہتا ہے میرے بندوں سنو، اس کائنات میں تمہیں رہنا ہے، یہ آشائش کے سارے ضروریات کے سارے سامان کو میں نے پھیلا دیا ہے، تمہاری ضرورت کی چیز چند روپیہ نکالنے کے بعد مل جاتی ہے، تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، محنت مزید نہیں کرنا ہے، مزید محنت نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روئی کا پیڑ جا کے لگانا ہے اور پھر مشین لگا کر کے آپ کو دھاگا کی مشین لگا کر کے دھاگا بنانا ہے، آپ کو کپڑا تیار کرنا ہے۔ اگر ساری ذمہ داری آپ کے سر رکھی جاتی آسان نہیں تھا، بلکہ چند روپیے کو نکال کے آپ ایک پر ایک کپڑے کو لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پہنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ضروریات کی ساری چیزیں پھیلا دی زمین کے اوپر، زمین میں آپ کو جگہ دیا، یہ اللہ کی زمین، یہ اللہ مالک ہے اور ہم اس میں رہنے والے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میری زمین پہ رہو اور تم کو ہم مالک بناتے ہیں اور ہم تم کو رہنے دیتے ہیں، لیکن اس کا کچھ کرایہ بھی ہے، وہ شرط معلوم، وہ کرایہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ذرا غور سے سننا، اگر ایک بات پہ پوری امت کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر اصلاح ہو جائے، اور یہ امت جو ٹھکرائی جا رہی ہے، یہ امت جو دھتکاری جا رہی ہے، جو نکالی جا رہی ہے، ہر ملک سے نکالی جا رہی ہے، اس ملک کا کیا رونا ہے؟ یہ امت عزت کے نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ ایک بات پہ تو آ جائیے، ایک بات پہ تو آئیے، جس بات پہ آقا نے لا کر کے امت کو کھڑی کیا تھا اس بات پہ تو آئیے۔ اللہ کہتا ہے یہ پوری کائنات کا مالک میں ہوں اور مالک کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط قبول کرو، ایک شرط قبول کرو۔ سنیے، سڑکوں پہ جو نوجوان ہیں جن کو سننا چاہیے وہ تو گھومتے رہتے ہیں، اور یہ مسجد میں جانے والے لوگ آ کر کے جلسہ میں بیٹھتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جنہیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی وہ جلسہ گاہ میں بھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سننا تو چاہیے ان نوجوانوں کو جو کیمرہ والا ابھی اس وقت میں موبائل لے کر کے گھومتے ہیں، عورتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، راستہ کو جام کرتے ہیں۔ سننا چاہیے ان نوجوانوں کو، اللہ ہمارا کہتا ہے میری زمین پہ رہو اور میں زمین پر تمہیں اختیارات دیتا ہوں، میری ایک شرط، اللہ کہتا ہے میری ایک شرط ہے، کیا 5 وقت تم کو ہم غذا دیں گے، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ارے خالق کائنات کہہ رہا ہے، آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے، زمین کا مالک کہہ رہا ہے، زمین پہ ساری نعمتوں کو رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ تم 5 وقت کے میرے مہمان بنو گے۔ میرے گھر میں آنا، میرے گھر میں آنا، روح کو غذا ملے گی، میرے ہاں آنا، حاضری لگانا، تمہیں اللہ سے قربت نصیب ہوگی۔ کیا ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ضیوف الرحمان بنایا، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے مہمان ہیں؟ کیا ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ غیر ایمان والا مہمان نہیں ہے؟ ایمان والا مہمان ہے۔ اللہ کے مہمان بنتے تو پوری دنیا عزت کرتی، اللہ کے مہمان بنتے، اللہ کے قریب جاتے تو کوئی آپ کو نہیں دھتکارتا، کوئی ظالم آئے ظلم اس کا بولے گا، کچھ دنوں کے لیے بولے گا، لیکن آپ تو عزت پاتے، انجام کے اعتبار سے آپ بہتر رہتے۔ آپ نے سوچا اسی ذمہ داری اور اسی احساس کو جگانے کے لیے حضور پاک کو معراج کرائی گئی۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس مہینے میں بہت بڑا واقعہ ہوا اور ہماری واقفیت میں رہنا چاہیے، اور حضور کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ اور کوئی موقع نہیں آتا کہ حضور سے ہم کلام اللہ تعالیٰ ہوتا، بلکہ یہ امت کے
کے لیے ایک سبق بنے اور امت کے لیے ایک راستہ بنے کہ امت کیسے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، کس طرح اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ آئیے میں چند نکات بس بتلا کر کے چاہوں گا کہ آپ کو ایک جگہ پہنچاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے حضور کو معراج کروایا۔ حضور چلے، کہاں سے چلے؟ روایتوں میں ام ہانی کے گھر سے چلے، روایتوں میں حتیم کعبہ سے چلے، لیکن تطبیق دیا گیا۔ آپ کو حضرت جبرائیل نے جگایا، آپ کو لے کر کے حتیم کعبہ آئے، وہاں آپ پھر آنکھ لگ گئی، پھر وہاں آ کر کے حضرت جبرائیل آئے، آپ کے ساتھ اور فرشتے تھے، آپ کو جگایا گیا اور سیر کرایا گیا۔ کہاں کا سیر؟ کہاں کا سیر؟ اس سرزمین پہ سب سے پہلی مسجد اگر کوئی بنی، سب سے پہلا اگر کوئی گھر بنا تو وہ اللہ کا گھر، وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا گھر اگر کوئی وجود میں آتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ نوجوانوں سے پوچھئے بیت المقدس کہاں ہے؟ کوئی کہہ دے گا چین میں، اور تیسرا کہہ دیتا ہے بنگلہ دیش میں۔ اپنے بچوں کو ہم نے نہیں بتلایا کہ وہ قبلہ اول کہاں ہے جہاں پہلے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے اور بیت اللہ کے بعد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا گھر بیت اللہ اور دوسرا گھر بیت المقدس، مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آسان نہیں تھا سفر، جگہ جگہ آپ کو روکا گیا، آپ کے لئے سواری لائی گئی۔ سواری بھی عجیب رہی ہوگی، جس سواری پہ شہنشاہ دو جہاں جی سوار ہو رہے ہیں اور حضرت جبرائیل لے کر کے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں لے کر کے چلے گئے، ایک مقام آیا، کھجور کی جگہ آئی، وہاں آپ کو کہا گیا نماز پڑھ لو۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضور کے سفر کو دیکھنا ہے، حضور کے حضر کو دیکھنا ہے، حضور کے سونے کو دیکھنا ہے، حضور کے جاگنے کو دیکھنا ہے، حضور کے بیٹھنے کو دیکھنا ہے، حضور کی مجلس کو دیکھنا ہے، حضور کی تنہائی کو دیکھنا ہے، اور حضور کی جماعت کو دیکھنا ہے۔ کوئی لمحہ آپ کا بغیر نماز کے ملتا نہیں، ہم کو تو نہیں ملا، کہیں مل جائے آپ لوگوں کو۔ آپ سفر بھی کرتے نماز پڑھ کے، آپ واپس آتے تو نماز پڑھتے، آپ چلتے طوفان آتا تو نماز پڑھنے پہنچ جاتے، آپ کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تو نماز پڑھنے چلے جاتے۔ ہم جیسے مولوی لوگ تو بہت جو ڈھٹ ہو گئے، بغیر نماز کے مدرسہ بھی چلا لیتے، اب بغیر نماز کے پڑھا بھی لیتے ہیں۔ پڑھائی کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک مدرسے والے کو کہا فلاں استاذ کو رکھیے، وہ دیندار استاذ ہے، تو کہتے دیندار ہو یا نہ ہو پڑھانا والا ہونا چاہیے۔ جو دیندار نہیں ہوگا وہ ذمہ داری کیا سمجھے گا؟ دین تو دیانتداری تو کہیں چاہیے، چاہے آپ اسکول میں ہو، چاہے آپ مدرسوں میں ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، دینداری تو ہر جگہ چاہیے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو آپ سے سبق کیا ملے گا؟ میرے بزرگ حضور چل رہے ہیں، حضرت جبرائیل سواری روک رہے ہیں اور کہا یہ دارالہجرت ہے، دارالہجرت، یہاں آپ رکیے، یہاں آپ رک کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ کیوں ادا کیا؟ یہاں آپ تشریف لانے والے ہیں تو پہلے ہی جگہ کو نماز سے بابرکت بنا دیجئے۔ آپ کا قدم پڑا ہے تو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیے۔ آپ سمجھیے ذرا مقصد کو۔ آگے چلتے ہیں، نینوا جگہ آتی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام جی رہ چکے ہیں، فرمایا کہ یہ نبی کی جگہ ہے، اس جگہ پہ اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ کیوں نماز ادا کروایا گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہاں روکا گیا، آپ رک جائیے، یہاں ایک نبی گزرے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھیے۔ کیوں نماز پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں نماز پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر بہت تفصیل کہنے لگے تو پوری رات گول ہو جائے گی، ہمارا سنے گا کون؟ میرے بزرگوں آگے بڑھیے، بیت المقدس جب پہنچتے ہیں آپ سواری کو باندھتے ہیں، سواری کو باندھا جاتا ہے، آپ اندر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ امامت کی آپ نے کب کی؟ اس میں روایتوں میں اختلاف، جانے کے وقت میں کی یا واپسی میں کی؟ بیت المقدس جانے کے وقت میں بھی آپ تشریف لے گئے ہیں اور واپسی میں بھی بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ ہے حضور کا سفر۔ چند چیزیں آپ کو دکھلائی گئی جن میں ہم مبتلا ہیں اور جن گندگیوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کو مسلمان بوجھتے ہیں لیکن دوسرے مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام یہی سمجھاتا ہے؟ میں نے کہا سفر معراج کو سامنے رکھیے، حضور کو ایسی قوم سے بھی گزارا گیا جن کے پاس تانبا کے ناخون تھے، جن کے ناخون تانبا کے تھے اور چہروں کو نوچ رہے تھے، سینے کو نوچ رہے تھے۔
حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو تابا کے ناخن سے اپنے چہرے کو خراب کر رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ ہم تو دنیا میں سمجھتے کمال کر دیا، کسی کو بھی نوچ دیا، کسی کو بھی داغدار کر دیا۔ اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو لوگوں کی زندگی کو داغدار کرتے تھے۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ اگر آپ بہت اچھے ہیں دوسروں کو کیوں آپ خراب کرتے ہیں؟ اگر حق رکھتے ہیں آپ سامنے جائیے، آپ جائیے سامنے، ان کی اصلاح کیجیے۔ غیبت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہو۔ قرآن نے تو کہا سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہو، مردار گوشت کو کھا رہے ہو۔ آپ اس میں ملوث ہیں، آبادیاں ملوث ہیں، اور اس کی وجہ سے تناؤ رہتا ہے، جی پراگندہ دل لاتا ہے، لوگوں میں دوری رہتی ہے۔ اس کو چھوڑیے۔ میں نے کہا سفر معراج کو صرف سامنے رکھیے۔ حضور کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں، یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اب یہ زندگی جو ملے گی آپ اپنا حال ایسے ہی بنائیں گے، چہرے نوچیں گے، سینہ نوچیں گے، اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے۔ میں نے کہا نماز کہاں نہیں ہے؟ جہاں اسلام ہے وہاں نماز ہے، جہاں ایمان ہے وہاں نماز ہے، جہاں پلسرات ہے وہاں نماز ہے۔ نماز کہاں نہیں ہے؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، سارے علماء کی سند لے کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ نماز کی پابندی جس میں آ گئی اس کا ایمان مکمل۔ بے شک بہت۔ اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ٹوپی جیب میں رکھے رہتے ہیں، ٹوپی رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن کاہے زبردستی رکھتے ہیں؟ سندھیا نہ جائیں گے تو سر پہ رکھ لیں اور چلے گئے۔ کاہے تو لوگ یہ نہ کہے بے نمازی ہے۔ رشتہ ہو جانے کے بعد کیا آپ کی حقیقت نہیں کھلے گی؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ نمازی اللہ کی نگاہ میں ہیں، دوسروں کو کیا دکھلانا؟ اور کوئی اگر دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا تو کیا پیسہ ملے گا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، شرک کر دیا ہے، وہ شرک کر دیا۔ اتنا بدبودار عمل۔ نماز اس لیے نہیں ہے، نماز زندگی کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور اس کے ذریعے ہی ایمان دکھائی دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اگر آج سے اس کی پابندی کر لے کہ نمازوں کا اہتمام ایسا کریں گے جیسا حضور کو بلا کر کے یہ تحفہ کے طور پر دیا گیا، تو میرے خیال میں زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں تو دکھلایا کیا گیا؟ ایک ایسا آدمی جس کو لٹایا جاتا ہے، ایک پتھر پہ اس کا سر رکھا جاتا ہے، دوسرا بڑا پتھر لے کے اس کے سر کو مارا جاتا ہے، سر دو ٹکڑے میں بٹتا ہے، پھر جٹتا ہے اور پھر پتھر مارا جاتا ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ کے سوئے رہتے تھے، فرض چھوڑ کے سوئے رہتے تھے۔ اب زندگی تو دیکھیے کتنی بہتر زندگی آپ کی ہوگی۔ کب ہوگی؟ صبح میں بیداری، صحت کی ہوا آپ کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کی پیشانی جھک رہی ہے، آپ زندہ قوم لگ رہے ہیں، بیدار ہو کے دنیا کو جگا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگے گا۔ اور سویرے میں اپنے کام دھام میں لگتے ہیں، اور سویرے میں کوئی کام دھام میں لگے، پٹنہ جائے اور وہ جام میں نہیں پھنسے گا، وقت پہ پٹنہ پہنچ کے اپنا کام کر کے لوٹ جائے گا۔ سویرے جاگنا تو سیکھو، قرآن کی تلاوت تو سیکھیے۔ اوقات کے ساتھ اس لیے تو باندھا گیا، تم آرام کے لیے بستر پر دوپہر میں گئے لیکن سوئے نہیں رہ جاؤ۔ سونے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، پوری دنیا کو جگانے کی ذمہ داری ہم لے کر کے آئے ہیں۔ ہم امت کے ایک فرد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جہاں تک ہماری حیثیت ہے۔ جی ہم علم بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تو کہہ سکتے ہیں بابو نماز کا وقت ہو گیا، نماز ذمہ داری ہے۔ ایسا تھوڑے ہے جس کے اندر اس کی پابندی ہو گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو چومیے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیجئے، واقعی وہ قابل قدر آدمی ہے۔ آگے بڑھیے، بہت سارے واقعات کو نہیں عرض کرنا ہے، چلیے اب لے کر چلتے ہیں۔ جب آگے رف لایا گیا، اس سواری پہ حضور کو سوار کرایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ سمائے دنیا پہ، جی عروج فرما رہے ہیں زمین سے عرش کی جانب۔ تو سمائے دنیا پہ جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا؟ مرحبا 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 بابن صالح و نبی صالح۔ آپ کا استقبال حضرت آدم نے کیا۔ یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، کوئی آ رہا ہو دور سے، چھوٹا بھی ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا۔ گمراہی پھیلی ہوئی ہے ہم لوگوں میں، آنے والے پہ سلام ہے،
آنے والوں پہ استقبال، آنے والے پہ استقبال ہے، ہمارے سوچے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بول، آنے والے پہ سلام ہے اور استقبال آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کا عزیز آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر سینہ سے اگر لگاتے ہیں تو آپ بیجا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضور کے گھر تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو کر قریب کر لیتے، جی گلے سے لگا لیتے، یہ استقبال ہے، یہ استقبال ہے، مومن کی قدر کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ سفید روشنیاں تھی اور بائیں جانب سیاہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ دائیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جانے والے ہیں، اور یہ بائیں لوگ یہ برے ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ برائیوں میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پہ فاصلہ کتنا لمبا ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، سفر کرنا تو بہت مشکل۔ یہ حضور، یہ آقا کی ذات گرامی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں، جو معجزات جو نبیوں سے ظاہر ہوتے ہیں وہ افعال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فعل تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوسرے آسمان پہ گئے، دروازہ کھلا، وہاں پہ استقبال کیا، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے، دونوں نے کہا مرحبا مرحبا باخی الصالح و نبی الصالح، استقبال کیا، اور وہاں پر ملاقات کے بعد پھر آگے سفر ہوتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس طرح سفر تو چلتا رہا، تیسرے آسمان پہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر انہوں نے بھی استقبال کیا، مرحبا مرحبا باخی الصالح و نبی الصالح، پھر آگے چلے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اور نبیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ آپ چلے آگے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے استقبال کیا، مرحبا باخی الصالح و نبی الصالح۔ اور اس کے بعد آگے جو گئے ساتویں آسمان پہ، کیا پوچھنا، اللہ نے جو رتبہ دیا تھا سیدنا حضرت ابراہیم نے تعمیر کی بھی تھی بیت اللہ کی، اس لیے میں نے کہا تھا آپ کو میں اس موڑ پہ لے جاؤں گا کہ آخر کیوں اللہ اپنے گھر کو آپ سے بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ شان، یہ بلندی، یہ رفعت، جب چوتھے آسمان پہ گئے، بیت المعمور کی دیوار سے آپ پشت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو یہ فوقیت اور یہ فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ یہی وہ ابراہیم ہے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی ساری قربانی کو لگا دیا اور سب کچھ لگا کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرمایا۔ اللہ نے اتنا قبول کیا کہ ہر آدمی بیت اللہ کا جا کے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ فرشتوں کی جو مرکز ہے، فرشتوں کی جو مسجد ہے بیت المعمور، جہاں 70,000 فرشتے جب عبادت اور بندگی کر کے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس دیوار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تعارف ہوا آپ کا، اور اس کے بعد آگے گئے، کہاں گئے؟ ایک مقام ہے کہ نیچے کا آدمی اوپر جا ہی نہیں سکتا، نیچے کے فرشتے بھی اوپر نہیں جا سکتے، اور اوپر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ وہ کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ آپ نے قرآن میں سنا کہ سدرۃ المنتہا، جہاں ایک درخت ہے، اور وہ درخت بعضوں نے کہا بیری کا ہے، اللہ جانے کس کا ہے، سونے کے پروانے اس کے اوپر جمگھٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ عجیب درخت ہے، وہاں پہنچ کے رک جاتے ہیں، حضرت جبرائیل تھک جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تو اب آپ ہی کو جانا ہے، آپ کو تنہا سفر کرنا ہے۔ سفر میں اگر کوئی بہت مانوس ہو چکا ہو کوئی ساتھی، اور سفر کے کسی منزل پہ جا کے کہے، اور وہ بھی ایسے راستے سے گزرنا ہے جس راستے کو دیکھا نہیں ہے، تنہا جانا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کیا فیصلہ ہے آپ کا، ان انم صحبت،
چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. جب دوستی میں، تعلق میں، محبت میں ایسا لگاؤ ہو گیا، ایسا آپ نے اخلاص پایا کہ کہیں بھی آپ سے الگ نہیں ہے ہم، پھر یہاں پہ آ کے آپ ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آگے جا رہے ہیں اور مجھ کو آگے سفر کرنے کا رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا سفر کیوں کرایا گیا؟ میرے بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی دبی زبان جواب دے دیا. اللہ کے رسول کے سامنے جتنا کہنا تھا اتنی ہی زبان کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت کرم، اگر بال کے ایک بال کے سر کے ایک بال کے برابر بھی آگے ہماری سواری بڑھتی ہے، ہمارا قدم آگے بڑھتا ہے تو ہمارے پر جل جائیں گے. حضرت جبرائیل کو معمولی، حضرت جبرائیل کو سمجھا کیا ہم نے؟ 600 بازو اللہ نے دیے ہیں. ایک بازو وہ ہے جو مشرق کے کنارے پہ پہنچتا ہے تو دوسرا بازو وہ ہے جو مغرب کے کنارے پہ پہنچتا ہے. اگر دو ہی بازو مل جاتا تو یہ تو پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 600 عطا فرمائے ہیں. ایسا فرشتہ حضور کے پاس آتا ہو، احکامات کو لاتا ہو، کتنا شان سے اور کتنی اہمیت سے وہ احکامات کو لانے والے ہوں گے. اللہ کے رسول آگے جاتے ہیں، آپ کی الگ سواری ہوتی ہے اور حضور تشریف لے جاتے ہیں. کتنا آگے جاتے ہیں، کتنا آگے جاتے ہیں. قرآن نے کہا دنا فتد اللہ، حضور اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ بس 2 کمان دوری رہ گئی اور کہیں دوری ہی نہیں رہی ہو. کیا پتا کس نے دیکھا حضور قریب ہوئے. اور پھر اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانے کے بعد آپ کو جو حمد و ثنا بیان کرنی تھی، التحیات للہ جو پڑھتے ہیں ہم نماز میں، تمام زبانی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، اے اللہ تیرے لیے کیسی جامع آپ نے تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ اتنے برگزیدہ نبی کو اتنا قریب بلایا گیا، اتنا قریب بلایا گیا، راز و نیاز کی باتیں کی گئی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. قرآن نے کہا یہ ایک طرف معبود ہے اور ایک طرف عابد ہے، ایک طرف عابدوں کا سردار ہے. اللہ رب العالمین نے باتیں کی اپنے محبوب سے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو باتیں کرنی تھی باتیں کی. یہ ہے آپ امت محمدیہ، اس رسول کے ماننے والے جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا. آپ دنیا کی گندگیوں میں لپٹ گئے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، اس لیے لوگوں کی ٹھوکروں پہ آ گئے ہمارا. میرے بزرگوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. یہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. لے جائیے، حضور واپس ہو رہے ہیں. کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ جب آئے آپ چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا، فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہے تحفہ میں. حضور سے عرض کیا انہوں نے، حضرت 50 نمازیں، میں بنو اسرائیل کو جھیل کے آ چکا ہوں جھیل کے. آپ جائیے تخفیف کروائیے. آپ گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، 5 پہ آگے رک گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر جائیے. حضور کہہ رہے ہیں اب ہمت نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. چلنے لگے، اللہ کا اعلان ہوا 5 لے کے جا رہے ہو 50 ثواب ملے گا، 50 ملے گا. میرے بزرگوں، میں تو کہتا ہوں ایمان والے کی رات، ایمان والے کا دن، یہ 24 گھنٹہ اللہ کی بندگی میں. وہ 5 نماز پڑھتا ہے، 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سنتیں تو الگ ہیں، ذکر و اذکار تو الگ ہے. دل اٹکا ہوا ہے مسجد پہ، عبادت میں آپ لکھے جائیں گے. آپ کیسے بن جائیں گے؟ کیوں نہیں جب آپ کے ہاتھ میں فرشتے آ کر کے ہاتھ ڈالیں گے، آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ کے لیے راستے پہ اپنے پر کو بچھائیں گے، آپ کتنے بہتر ہو جائیں گے. بہتر بننے کی کوشش کیجئے. بدبودار دنیا کے پیچھے ہم بہت پیچھے پڑ گئے بقدر ضرورت. اور یاد رکھیے گا نماز جیسے اوقات کے ساتھ اللہ کو پسند ہے، ایسی نماز میں جماعت چاہیے جو اتحاد کا مظہر ہے جی، اور آپس کے اتحاد اور محبت کا لگاؤ. ایسا کہ اگر ہم ٹیڑھے ہو گئے، صفوں میں اگر دوری ہو گئی
تو وعید آ گئی. اور اللہ کے رسول گھوم کے کہتے تھے لوگوں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. سب کو ٹھیک کرو, سب کو درست کرو, کندھا سے کندھا ملاؤ, سب ٹیڑھی ہوگی, دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہوگا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, گھر مکان کا جھگڑا رہتا ہے تو ہٹی کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ لیتے کہ فلاں صاحب فلاں جانب ہے تو دوسرے جانب کھڑے ہوتے ہیں. ارے ہر نماز میں دل کو قدورتوں سے پاک تو کر لیجئے, دل تو ملا لیجئے. اللہ تعالیٰ دلوں کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ اپنی معرفت دے دیں گے, آپ کو اپنا نور دے دیں گے, لیکن کوشش تو کیجئے. اس لیے میرے بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں, اور تیسی سے یہ آواز پھیلنی چاہیے, تیسی کے نوجوانوں کی طرف سے, کہ جب ایمان کی بات آئے ہم سب ایک ہیں, اور جب اسلام کی بات آئے ہم سب مجتمع ہیں. نماز میں دیکھیے تو سب حاضر ہیں, اللہ کے حضور میں سب سر سجود ہیں. جب اللہ کی پکار لگتی ہے ہر آدمی بے قرار اور بے چین ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک شرط رکھا کہ تم ہی حکمرانی کرو گے اور تمہارے پاس یہ حکومت کی چابیاں ہوں گی, خزانے کی چابیاں ہوں گی. شرط یہ ہے, ایک شرط یہ ہے کہ تم میرے مہمان بن کے رہو اور میرے گھر میں آ جاؤ, 5 وقت ہم تم کو غذا دیں گے. اب بھلا بتلائیے, جو اللہ کہتا ہے ان الارض للہ یورثھا من یشاء, یہ زمین اللہ کی ہے, جس کو چاہتا ہے زمین کی چابی دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زمین کے خزانے کی چابیاں دے دیتا ہے. آپ کیوں چیختے ہیں, آپ کیوں پکارتے ہیں, اگر آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم میرے بن جاؤ, تم میرے بن جاؤ, نہیں بنو گے تمہیں ہم سزا میں مسلط کریں گے, ہم تمہارے اوپر سزا کو مسلط کریں گے. میرے بزرگوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی اس دعوت کو قبول کیجیے, اللہ کی اس دعوت کو قبول کیجئے. 5 وقت حاضری لگائیے, اللہ کے حضور جائیے 5 وقت, اور وہ بھی جماعت اور اوقات کی پابندی کے ساتھ. دیکھیے کتنا بہار آئے گا, دیکھیے آپ کے گھروں میں کتنی تازگی آئے گی. دیکھیے تھوڑی تھوڑی باتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہمارا مدرسہ بڑھ جائے, ہماری مسجد بڑھنے لگے, ہمارا امام بدلنے لگے, یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہماری ناکامی کی علامت ہوگی. اس لیے کامیابی کی دلیلوں کو ڈھونڈو, کامیابی کے راستوں کو ڈھونڈو. مسجد نہ بٹے, صفوں میں درار نہ آوے, صفوں میں یکجہتی ہو, دکھائی دے مسجد کے نام پہ سب ایک, مدرسہ کے نام پہ ایک. اپنی ضرورت کے لیے قوم کو مت بانٹو, اپنی وجہ سے قوم کو مت بانٹو, ایسی بدبودار ناروں سے پرہیز کرو, اللہ تمہارے چہرے کو نکھار دے گا. اور اگر قوم کو بانٹو گے تو اللہ کے بخشے نہیں جاؤ گے. یہ حکومت اللہ کی ہے, اللہ کے قبضے سے اگر چابی لینا چاہتے ہو, اللہ کے بن جاؤ, اللہ کے قریب ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ تعالیٰ کو قریب کر لو, تم مقرب بن جاؤ. میرے بزرگوں, یہ فیصلہ ہے اللہ کا. میں بتاتا کہ بنو اسرائیل پہ کن کن حالات, کون کون سے حالات آئے اور کن کن حالات سے ان کو گزرنا پڑا, لیکن ان کو ہدایت ملی. 2 کام, استقلال اور جفاکشی. استقلال اور جفاکشی. جمو اپنے اسلام پہ, ایمان پہ جمو, اور محنتی بنو. صبح میں جاگنے میں محنت تو پڑتی ہے, رات میں چلنے میں محنت تو پڑے گی, لیکن بغیر محنت کے, بغیر جفاکشی کے کچھ نہیں ملے گا. جب کچھ نہیں ملتا تو اللہ کہاں ملے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی رضا سارے بندوں کے لیے رکھے ہوئے. جفاکشی تو کرو, دیکھو تمہارے ایمان میں کتنی تازگی آئے گی, کتنی حلاوت نصیب ہوگی. ارے اللہ کا دیدار ہوگا. نماز میں اتنا قریب ہونے لگتا ہے بندہ کہ اللہ کا دیدار ہونے لگتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ بندوں کو اللہ اپنا دیدار کرا دے گا. ظاہری آنکھوں سے آپ دیکھیں گے جب اللہ جلوہ فرمائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں, آج کے اجلاس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس وقت تک کسی عالم کی اصلاح نہیں ہو سکتی, کسی حافظ کی نہیں ہو سکتی, کسی طالب علم کی نہیں ہو سکتی, اور کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی, جب تک اس کے زندگی میں نماز کی پختہ پابندی نہ آ جائے. بالکل صاف بات ہے, اور بالکل ایسی بات ہے جس کو نہ کسی نے کاٹا ہے نہ کاٹ سکتا ہے. میں شب معراج کے تعلق سے یہ پیغام دے کر کے, یہ بات کہہ کر کے میں چلتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے. اور جس طرح حضرت ابراہیم نے مسجد بنا کر کے وہ سرخروئی حاصل کی کہ بیت المعمور سے نسبت حاصل ہوئی, آپ بھی ہمیشہ مسجد بنانے والے بنیے, مسجد توڑنے والے نہیں, مسجد بنانے والے بنیے. جہاں بھی مسجد بنتی ہے اللہ کا گھر ہے, جتنا سمجھ میں آوے, جتنا ہاتھ میں آ جائے ڈال دیجیے. یہاں بھی مسجد بنی تجوید القرآن کی, رکیں گے نہیں آپ. یہ نہ لگے, یہ مایوسی نہ آوے زندگی میں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, کاش کے کچھ دے کر کے آتے تو اللہ اپنے گھر کے بنانے والوں کی لسٹ میں میرا نام شامل کر لیتا. وآخر دعوانا الحمد. ماشاءاللہ,
یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی ابودر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی. آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. دوستو، معراج کے تعلق سے حضرت والا کا خطاب نایاب ہو رہا تھا. وقت کی قلت دامن گیر تھی. حضرت والا جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، جی تو یہ چاہ رہا تھا سامعین کا بھی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی، کہ آپ کہتے رہیں. لیکن چونکہ ہمارے فہرست میں بہت اچھے اچھے نام حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی، حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی مدظ اللہ العالی، اور حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب محتمم مدرسہ مخزن العلوم دلدار نگر غازی پور یو پی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ سارے مقررین کے نام ہمارے فہرست میں موجود ہیں اور تمامی حضرات کو آپ کو سننا بھی ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جمی کے ساتھ تشریف رکھیے گا، چونکہ آپ کے تمام آنے پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور ایک بات جو ہمارے سامنے جے کے میڈیا جو مئونات بھنجن یو پی سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک آ کر یا آپ کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں. اور کل آنے والے وقتوں میں اسی پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے سے سننا چاہیں گے تو آپ کو سننے کا موقع ملے گا. جے کے میڈیا کو ہم پھر ایک بار ان کا استقبال کرتے ہیں.